This is the second one video clip of this lecture. غزل کی تعریف. اس کلپ میں آپ غزل کی تعریف دیکھیں گے. غزل کسے کہتے ہیں؟ غزل عربی لفظ ہے، لیکن اس صنف سخن کو ایرانیوں نے رائج کیا تھا. اس غزل کی جو صنف ہے اس کو ایرانیوں نے ایجاد کیا تھا، انہوں نے سب سے پہلے اسٹارٹ کیا. غزل کے لغوی معنی عورتوں سے یا عورتوں کے بارے میں باتیں کرنا ہے. عورتوں سے یا عورتوں کے بارے میں باتیں کرنا کیا ہے؟ ہرن جب خوف زدہ ہو کر دردناک چیخ مارتا ہے، خوف زدہ ہو کر جب شکاری اس کا شکار کرتا ہے اور وہ خوف زدہ ہو کر چیخ مارتا ہے تو اسے بھی غزل کہتے ہیں. عربک میں غزال ہرن کو بولتے ہیں. اگرچہ غزل بھی نظم ہی ہوتی ہے، لیکن اصطلاح میں غزل شاعری کی وہ قدیم قسم ہے جس میں حسن و عشق کی مختلف کیفیات کا ذکر درد و سوز کے ساتھ کیا جاتا ہے. درد کے ساتھ اس درد کی جو مٹھاس ہے اس کو واضح کیا جاتا ہے، اس کی کیفیات کو واضح کیا جاتا ہے، اس کے احساسات کو واضح کیا جاتا ہے. یہ شاعر کی داخلی کیفیات کی آئینہ دار ہوتی ہے. جو شاعر کی اپنی اندرونی کیفیات ہوتی ہیں، اپنے پریکٹیکل کو وہ شیئر کرتا ہے. اس کی اپنی اندرونی جو احساسات ہوتے ہیں اس کی آئینہ دار ہوتی ہے غزل. جو اس کے احساسات اس کے دل میں پیدا ہوتے ہیں، اپنے دل کی آواز کو وہ قلم میں پیروتا ہے. ٹھیک ہے. اب غزل کے موضوعات میں اتنی وسعت آ چکی ہے، مطلب اتنے زیادہ وسیع اس میں اقسام آ چکی ہیں، غزل کے موضوعات اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ مضامین کے اعتبار سے یہ انسانی زندگی کے جملہ پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہے. اب یہ غزل عورتوں سے یا عورتوں کے بارے میں باتیں کرنے سے نکل کے یہ کیا کرتی ہے، کیونکہ اس میں موضوعات کی بھرمار ہو چکی ہے. تو اس میں اگر مضامین کی یہ جو ہے ٹاپکس کی اگر بات کی جائے تو یہ انسانی زندگی کے جملہ پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہے. یہ ہماری زندگی کے بہت سارے مین پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہے. اب غزل کا ہر شعر ایک اکائی ہوتا ہے. مینز غزل کا ایک الگ الگ شعر الگ الگ موضوع لیے وہ ہوتا ہے، جبکہ نظم میں یہ چیز نہیں ہوتی. نظم میں ایک ہی ٹاپک کو ڈیفائن کیا جاتا ہے. یہ میں نے چیز آپ کو پہلے بتائی ہوئی ہے کہ نظم میں ایک ہی موضوع ہوتا ہے، اس پہ ساری نظم لکھی جاتی ہے، سارے اشعار اسی پہ لکھے جاتے ہیں. جبکہ غزل میں کیا ہوتا ہے، غزل کا ہر شعر ایک الگ اکائی ہوتا ہے، الگ موضوع لیے وہ ہوتا ہے، اور پوری غزل ایک بحر میں ہوتی ہے. نظم بھی ایک بحر میں ہوتی ہے. اس کے مطلع کے دونوں مصرے، مطلع جو پہلا شعر ہے، شروع کا جو شعر ہے، طلوع ہونے سے یہ لفظ ہے مطلع، نکلا ہوا. ٹھیک ہے. جہاں سے نکلتے ہیں اشعار وہ مطلع ہے. مین سب سے پہلا شعر اس کو مطلع کہیں گے. یہ بھی بتایا ہوا آپ کو. اس کے مطلع کے دونوں مصرے، دونوں جو سینٹنس ہوتے ہیں، دونوں مصرے ہم ردیف اور ہم قافیہ، ہم ردیف بھی ہوتے ہیں، ہم قافیہ بھی ہوتے ہیں. غزل کا جو مطلع ہوتا ہے اس کا جو پہلا شعر ہوتا ہے وہ ہم ردیف بھی ہوتا ہے اور ہم قافیہ بھی ہوتا ہے. جبکہ دیگر اشعار کا ہر دوسرا مصرع، مطلب اس کے علاوہ جو باقی اشعار ہیں اس کا ہر دوسرا مصرع، مینز ہر شعر کا دوسرا مصرع کیا ہوتا ہے، ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتا ہے، پہلا نہیں. اگر اس کا پہلا شعر جو ہے وہ ہم قافیہ بھی ہے اور ہم ردیف بھی ہے، تو اس کے اگلے جو اشعار ہیں اس کا پہلا مصرع تو نہیں ہوگا ہم ردیف اور ہم قافیہ، لیکن دوسرا جو ہے وہ ہم ردیف اور ہم قافیہ ہوگا. ٹھیک ہے. یہ ردیف اور قافیہ میں بھی ڈیٹیلڈ آپ کو واضح کیا جا چکا ہوا پہلے. میر تقی میر، اسد اللہ خان غالب، داغ دہلوی اور فیض احمد فیض کے علاوہ بہت سے نمایاں شاعر
غزل گو شعراء ہیں، ٹھیک ہے، یہ غزل کہنے والے شعراء ہیں۔